قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفتيه حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلى الله عليه وسلم. بزرگان ملت، ماتمداران امام مظلوم، خالق کائنات رب دو جہاں جس نے دائرہ انسانیت کا اتنا وسیع سر فیصلہ کیا، جس کی قدرت کی انتہا یہ نہ رہی کہ اس نے زمینوں کو اس قدر ہموار کیا کہ زمین کے اوپر انسانیت سے خلقت کی، اور انہی انسانوں میں سے اس نے کچھ بندے ایسے بنائے جن کو اپنا وسیلہ قرار دیا، جن کو اپنا وظیفہ قرار دیا. رب الجلال قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ بے شک میں کسی بھی جن سے، کسی بھی انس سے، کسی انسان سے یہ نہیں چاہتا کہ میری عبادت کے سوا کوئی اور کام انجام دے. میں کبھی کسی سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ میری عبادت کے علاوہ کوئی اور کام انجام دیا جائے. اور اس کے بعد جب عبادت کے مراحل ہم نے پوچھے پروردگار عالم سے، تو پالنے والے نے ایک ہی جواب دیا کہ تم قرآن کے اوراق تو اٹھو، تم قرآن کے صفحات کو پلٹ کے دیکھو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ عبادت کس شے کا نام ہے. توجہ سے سنیے گا میرے عزیزو. اب جو میں نے قرآن کے صفحات الٹنا شروع کیے تو میں نے ایک آیت آگے دیکھی، اس میں لکھا ہوا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو. اور قرابت دار میرے ہر ایک نہیں ہو سکتے ہیں، میرے قرابت دار وہی ہو سکتے ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے آنے والے ہیں. ذرا بیداری سے سماعت فرمائیں گے عزیزان گرامی، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کیا میرے قرابت دار وہی ہو سکتے ہیں جو چادر تطہیر کے نیچے آنے والے ہیں. اور قرآن اس کتاب کا نام ہے جسے پوری کائنات مانتی ہے، پورے عالم کا انسان مانتا ہے، ہر قوم و ملت کے انسان مانتے ہیں. اور اسی قرآن کے ماتحت ہمارے یہاں جتنے بھی قوانین نافذ ہوتے ہیں، قرآن کریم کے ذیل میں ہمارے یہاں سارے قوانین نافذ ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا ہے مگر یہ کہ تم میری عبادت کرو، مگر یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت اور موقت اختیار کرو. بھائی پالنے والے سے ایک سوال یہ ہے، میرے معبود جب تو نے پہلا سوال عبادت کا کر لیا تھا تو یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی کہ تم علی سے محبت بھی کرو، حسن سے محبت بھی کرو، حسین سے محبت بھی کرو؟ عجب نہیں آواز قدرت آئے. میں اس لیے اس بات کو آشکار کر رہا ہوں تاکہ زمانہ یہ سمجھ جائے کہ جب تک دل میں معرفت حسین نہیں ہوگی کوئی عبادت قبول نہیں ہو سکتی ہے. جب تک حسین کی معرفت نہیں ہوگی، حسین کی محبت نہیں ہوگی، تب تک کوئی بھی زمانے کی عبادت قبول نہیں ہو سکتی. پھر پیغمبر کا ارشاد ہے عجیب و غریب میرے عزیزو، حدیث اور آیت کے ذیل میں آپ کے سامنے کچھ مستحکم گفتگو دلیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر کی حدیث ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. آپ دیکھیں پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین ان الحسین مصباح الہدی وسکینۃ النجات، بے شک حسین ہی کائنات کا ایک ایسا فرد ہے، ایک بلند شخصیت ہے
کہ جس کا ذکر کرنا جو ہے وہ کسی ہدایت سے کم نہیں ہے، اور اس کے سفینے میں اگر تم سوار ہو گئے تو ہمیشہ نجات یافتہ ہو جاؤ گے۔ لہذا حسین کی محبت کا اعلان ہوا اللہ کے قرآن کے اندر، اس کی عبادت کا فیصلہ سنا تو اللہ کے قرآن کے اندر۔ تو دونوں چیزیں ہم انسانوں کو لے کے چلنا بہت ضروری ہے۔ ایک طرف اگر نماز پڑھ رہے ہو تو دوسری جانب دل میں علی کی محبت بھی ہونا ضروری ہے، ایک طرف اگر ہم زکات نکال رہے ہو تو دوسری جانب ہمارے دلوں میں حسین کی الفت ہونا ضروری ہے، ایک طرف اگر ہم قعود و قیام کر رہے ہوں تو دوسری طرف فاطمہ زہرا کے لاڈلوں کی محبت بھی ضروری ہے۔ اسی لیے پالنے والے نے ایک اور قرآن کے اندر آیا، خدا کی قسم اس سے بڑی دلیل قرآن میں کچھ نہیں ہو سکتی ہے۔ زمانہ اگر آپ سے یہ کہے، یہ پوچھے، یہ آ کے سوال کرے کہ یہ اس عبادت کا مسئلہ کیا ہے اور عبادت یہ کام کیا آتی ہے، تو آپ اسے یہ بتا دیجیے گا کہ قرآن کی پہلی آیت کا نام ہے بسم اللہ اور دوسری آیت کا نام ہے یقین۔ میں نے شاید کسی مجلس میں عرض کیا ہو، لیکن میرے عزیزوں سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ ہے کہ اللہ نے جو عبادت کا فیصلہ کر کے ہمیں بتایا ہے وہ صرف یہ نہیں کہا ہے کہ تم نمازیں پڑھو، تم روزے ہی رکھو، تم زکات ہی نکالو، تم اور کسی اعمال حضرات کو انجام دو، نہیں، بلکہ یہ کہا ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس میں حسین کا خیال ضرور رکھو، جب تم سجدے کرو تو اس میں حسین کا خیال ضرور کرو، جب تم رکوع میں جاؤ تو اس میں حسین کا خیال ضرور کرو۔ کیوں کہ اس لیے کہ اللہ کے اسی قرآن کے اندر ایک بہت مستحکم آیت ہے، من یقرض اللہ قرضا حسنا، ذرا بیداری کے ساتھ سمجھ فرمائیں گے جان محترم، کیا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا؟ اللہ خود آواز دے رہا ہے، ہماری آپ کی گفتگو نہیں ہے، ہمارے گھر کی بات نہیں ہے کہ چہار دیواری کے اندر محدود رہ جائے۔ اللہ فرماتا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ توجہ تو سنیے گا، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اور اس کے بعد آیت نازل ہو رہی ہے کہ اللہ کو، اللہ کی عبادت کرنے والا ان کے ساتھ، اللہ کا رکوع کرنے والا ان کے ساتھ، اللہ کا سجدہ کرنے والا ان کے ساتھ، اللہ کا قیام کرنے والا ان کے ساتھ۔ لیکن یہ جو مسئلہ آیا سب کچھ تو ساتھ ہو گئے، لیکن جب یہاں قرضے کا مسئلہ آیا تو ہر انسان حیران و پریشان ہو گیا۔ ارے اتنے بڑے اللہ میاں کو قرضہ دینا ہے، کون شخص ہے جو قرضہ دے سکتا ہے؟ بھائی بڑا سے بڑا صاحب ثروت، صاحب دولت آ کے مجھے بتائے بھائی اگر اللہ میاں کو مقروض ہی کرنا ہے تو جو سب سے زیادہ پیسے والا ہوگا وہ آگے بڑھ کے کہے گا بھائی 2-4 کروڑ روپے ہم دیتے ہیں، کیونکہ اللہ میاں کو مقروض کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن وہ ہمیں کچھ بول نہ سکے۔ توجہ ہے نا میرے عزیزو، اللہ میاں کو مقروض کرنا ہے تاکہ قیامت کے دن ہمارے حساب و کتاب میں کچھ کمی رہ جائے۔ بھائی اللہ رشوت تو لے نہیں سکتا، توجہ کریں، اللہ رشوت تو لے نہیں سکتا۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ کون ہے وہ شخص جو مجھ اللہ کو قرض حسنا دے۔ خدا کی قسم اگر یہ بات آپ کی سماعت اور آپ کے دلوں تک پہنچ گئی، ہمیشہ یاد رکھیں گے، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ اس نے نمازوں کا اعلان کیا، ہم نے نماز پڑھی، اللہ نے کہا مجھے تم نے مقروض نہیں کیا۔ اس نے روزے کا اعلان کیا، ہم نے روزے رکھے، اللہ نے کہا میں مقروض نہیں ہوا۔ اس نے سجدے کا اعلان کیا، ہم نے سجدے کیے، اللہ نے کہا میں مقروض نہیں ہوا۔ ہم نے سارے اعمال کر ڈالے لیکن اللہ کی آواز آتی نہیں، ابھی میں مقروض نہیں ہوا، ابھی میں مقروض نہیں ہوا۔ اتنے میں چھٹے امام کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جس شخص نے بھی امام حسین کی عزاداری میں 1 روپیہ بھی خرچہ کیا اس نے اللہ سے مقروض کیا۔ کلمات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ کے ہاتھوں سے اسماعیل کے گلے کو چلی تھی، وہ تو ایک خواب تھا، اس کے خواب کی تعبیر آج کربلا میں پوری ہو گیا۔ دادارا نے مضمون کربلا، اور وہ خواب کی تعبیر کیسے پوری ہوئی میں آپ کو کس طرح سے بتاؤں۔ دادارا نے مضمون کربلا، کیا قیامت ہوئی ہوگی جب میرے حسین مضمون کے گلوئے خوش پر چلتا ہوا شمر کا خنجر سکینہ نے دیکھا ہوگا، فضا نے دیکھا ہوگا، زینب نے دیکھا ہوگا، ام کلثوم نے دیکھا ہوگا، تو شہزادیوں نے کتنا گریہ فرمایا ہوگا۔ لیکن سب کے مسائل چھوڑتا ہوا ایک وہ ماں اپنے لاڈلوں کو بہت چاہتی ہے۔ دادارا نے مضمون کربلا، ابھی جب جلوس لے کے نکلیے گا نا تو دلوں میں یہ بات رکھیے گا کہ آج حسین کے اس تابوت کے ساتھ، آج عباس کے اس علم کے ساتھ ایک پہلی شکستہ ماں ضرور آئی ہوگی جو اپنے بچوں کا ماتم ان عزاداروں کے ساتھ کرتی ہی جائے گی۔ عزاداروں کیا ہوا؟ قیامت میں حسین کا گلا کٹا، آپ نے سن لیا، محشر کا دن تھا، کیا قیامت کا دن تھا، عصر عاشور، امام حسین کے گلے پہ چھری چلی، لیکن چھری چلنے سے پہلے ماں کی لاش پہ حسین نے کچھ وعدہ کیا تھا۔ جب ماں فاطمہ زہرا کا انتقال ہوا تھا نا تو ماں نے آغوش پھیلا دی تھی اور ایک جملہ کہا تھا، میرے لال حسین میں تجھے بلا رہی ہوں۔ حسین گئے، جانے کے بعد ماں کی آغوش سے نپٹ گئے، اماں تیرا حسین تو آ گیا، اماں ایک دن مجھ کو آئے گا، اماں جب تیرا حسین بلائے گا تو تو بھی چلی آنا۔
ازادار ماں وعدہ نبھانے کے لیے ارے حسین کا قافلہ مدینے سے نکلا.